اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم یسألونک ماذا ينفقون۔ یسألونک، یہ کلمہ یسألون پلس کاف سے مل کر بنا۔ کاف تو مخاطب کی علامت ہے آپ کو، واؤن تو جمع کی علامت ہوتی ہے، اور یا تو مضارع کی علامت ہے، تھرڈ پرسن کی علامت ہے۔ سألا، اس نے سوال کیا۔ یسألو، وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے۔ یسألونک، وہ سب سوال کرتے ہیں یا کریں گے۔ ماذا ينفقون، ماذا کیا، ماذا کیا سوال کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ ينفقون، یہ پھر یا فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت، باقی تو ہماری ہی زبان کا کلمہ رہ گیا ہے نان نفقہ۔ انفاق کرنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، خرچ کرنا۔ ينفق، وہ خرچ کرتا ہے یا کرے گا، اور ينفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں یا کریں گے۔ ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل، اے نبی محترم انہیں کہہ دیجئے، یہ فعل تو امر ہے۔ ما انفقتم، ما جو، انفقتم، انفقہ خرچ کیا، اور تم کا کلمہ تو وہی ہے جو اردو میں تم کہتے ہیں۔ ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، من خیر، من کا مطلب سے خیر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا انجام پسندیدہ ہو، وہ خیر کہلاتی۔ آپ نیکی کریں تو اس کا انجام بھلا ہے، کوئی کسی کے ساتھ مہربانی کرے، اس کا انجام بھی آخرت کے اندر پسندیدہ ہے۔ اسی طرح مال کو بھی اگر ٹھیک ٹھیک استعمال کریں تو اس کا انجام بھی انتہائی پسندیدہ ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ جل شانہ نے مال کے لیے بھی لفظ خیر استعمال فرمایا ہے۔ من خیر، مال میں سے، اپنے کسی مال میں سے۔ مال کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ اپنے مال میں سے کیا خرچ کیا۔ کل ما انفقتم من خیر، جو خرچ کیا تم نے اپنے مال میں سے، فللوالدین، فا کا مطلب پس، لل دو کے لیے آتا ہے، دو لام آ جائے تو کے لیے کے معنی، فلل کے لیے، والدین، والدین کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں امی اور ابو کے لیے۔ والدہ اور والدین دونوں، یعنی یا اور نون جو آخر پہ لگا ہے، یہ تو مثنیٰ کی علامت ہے، والد کے لیے بھی اور والدہ، دو ہو گئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ نشانی یہ ہے کہ نون کے نیچے زیر آ گیا۔ فللوالدین، اگر زبر آتی تو جمع کے معنی ہو جاتے۔ فللوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قرابت داروں کے لیے۔ یہ چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، اسے یا نون جو آیا ہے نون کے اوپر زبر آ گئی، اور قریب کے لوگ، زیادہ سارے قریب کے لوگ، والاقربین، جتنے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، والیتامی، اور جو یتیم ہیں، یتیم کی جمع ہے یتامہ، وہ کے معنی، اور مساکین، مسکین کی جمع ہے مساکین۔ یہ سارے کلمات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو محتاج ہو گئے، جو یتیم ہو گئے، جو رشتہ دار ہیں، والدین۔ وابن السبیل، سبیل تو راستے کو کہتے ہیں، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔
وابن السبیل مسافر کے لیے، وما تفعلوا من خیر، وہ اور ما جو تفعلوا جو تم فعل کرتے ہو، فعل اس نے کام کیا، یفعلوا وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، اور تفعلوا تم کام کرتے ہو یا کرو گے، اور تفعلوا واو الف جمع کی لام تم سب جو کام کرتے ہو یا کرو گے، من خیر بھلائی میں سے، فإن اللہ بہ علیم، پس انا بے شک اللہ بہ اس کے متعلق، بے یہاں کے متعلق کے معنی میں آتا ہے، ہی اس کے، وہ جو تم نے خیر کا کام کیا ہے اس کے متعلق علیم ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں۔ اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، وہ فعیل کے وزن پر علیم ہے، تو علیم ہوتا ہے جو ابھی تم نے کام نہیں کیا اس وقت بھی جانتے تھے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر یہ اپنا نیکی کا فلاں کام کرے گا، تو اس کو جتانے کی، لوگوں کو بتانے کی، شہرت کے حصول کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ضرورت نہیں ہے، جس کو دکھانا ہے اسے پتہ ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دیجئے کہ جو مال بھی آپ خرچ کریں اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام